السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان حیام بٹ اور میرے ساتھ ہے سید محمد اجمل رحیم صاحب. اور ہمارا پچھلے جو پارٹ 1 اور پارٹ 2 تھا اس کا کہ اچھی بیوی کی خوبیاں اور جو ٹپ دے رہے تھے اجمل رحیم صاحب، وہ بہت ہی اچھا گزرا اور بہت ہی اس کا اچھا پازیٹیو رسپانس آیا. اور اب ہے تھرڈ اینڈ لاسٹ جو ہے فائنل ایپیسوڈ. تو دیکھنا یہ ہے کہ فائنل ایپیسوڈ میں آخری جو 15، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ 50 ہوں گے پوائنٹس اور ابھی 15 ہیں، تو وہ کیا ہے. اور امید کرتی ہوں کہ کسی نے اگر 5 بھی اس میں سے سیکھ لی نا تو میرے خیال میں زندگی جنت ہو جائے گی. تو میں تو بار بار سن رہی ہوں کہ شاید آج تو یہاں اسٹارٹ آپ نے ایسے کیا جیسے پہلے جو 35 پوائنٹس میں آپ نے اچھی طرح سرچ کی اور آگے آ کے کہہ کہ ہاں ہوں دسو. ہاں نا، تو میں نے کہا ابھی فائنل راؤنڈ ہے نا، تو فائنل راؤنڈ میں دیکھتے ہیں کیا ہے. دیکھیں ایام، یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ بھی حقوق العباد میں آتے ہیں، اور اگر اس ہمارے پروگرام سے ایک بچی بھی اپنے گھر کو سکھی کر لیا نا، سمجھ لیں یہ ہمارے جو 3 پروگرام ہیں ہماری قیمت پوری ہو گئی. ٹھیک ہے نا. سو مجھے امید ہے، مجھے ایک چیز میں دیکھی ہے کہ بچیاں جو ہے نا میرے پاس جو آتی ہیں، خاص طور پہ بیٹیاں جو جن کی شادی پرابلم آتے ہیں، یقین کریں جب میں ان کو سمجھاتا ہوں نا، ان کے آنسو ضرور آتے ہیں، بولتی ضرور ہے، لیکن میرے ساتھ پرومس کر کے جاتی ہیں کہ انشاءاللہ آئی ول گیو گڈ ریزلٹس. اور مہینے 2 مہینے بعد ان کا مجھے فون آتا ہے کہ ایسے ہی ہوا جیسے آپ نے. ٹھیک ہے. اور یہاں ایک چیز پھر یہاں پہ آپ سوچتے ہوں گے یہ پوائنٹ کہاں سے لیے. یہ پوائنٹ میں نے جو تھے نا، اس کو ترتیب دینے میں مجھے تھوڑا سا ہوا ٹائم. وہ اس کے لیے میں نے ہیلپ لی جاوید چودھری صاحب کے پروگرام کی، قاسم علی شاہ کے پروگرام کی، پھر مختلف کتابیں تھیں ان کے لیے. لیکن ہاروسکوپ اٹس سیلف یہ انڈیکیشن پوری دے. میں آپ سے وہی پوچھنے والی تھی کہ کیا انسان کے ذائچے سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ جو ہے اس میں یہ والی خوبیاں کہ اچھی بیوی کی، اچھے شوہر کی یہ خوبیاں ہیں کہ نہیں ہیں، اور کون سی خوبی ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں ہاروسکوپ از ویری امپورٹنٹ فار پرٹیکولرلی فار اے فیمیل. ٹھیک ہے. اس کا جو مین چیز ہے نا وہ سن، مون اور مارس کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی 7ویں کا لارڈ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی شادی کس شخص کے ساتھ ہونے جا رہی ہے. ویری امپورٹنٹ. اگر کسی خاتون کا، اگر آپ میرے پوچھتی ہیں کہ جی میں نے شادی کرنی ہے اور یہ بندہ ہے، میں سب سے پہلے اس بندے کا مون پوزیشن دیکھوں گا کہ مون اس کی پہلی بیوی کو ڈیل کرتا ہے، کیا یہ اپنی بیوی کا خیال رکھے گا. ٹھیک ہے. اور اگر بندہ مجھے پوچھے کہ یہ خاتون کا اس کو دیکھ کے تو میں اس کی سن پوزیشن دیکھوں گا، کیا یہ اپنے میاں سے بن جائے گی. ٹھیک ہے. یہ ایک. اور مارس بتاتا ہے اور وینس بتاتا ہے. وینس مرد کا اور مارس عورت کا، کیا ان کی فزیکل کمپیٹیبلٹی ہوگی، کیا ان میں محبت ہوگی. ٹھیک ہے. سو یہ چیزیں دیکھ کے ان کیس آپ کی شادی ہوگی، ٹھیک ہے، اور شادی ہونے کے بعد آپ کے وہ جھگڑے شروع ہو گئے، then an astrologer can play a vital role for husband and wife. اس وقت صورت میں کیسے صحیح کر سکتے؟ اس کو دیکھا، آپ مثلا فرض کریں کہ آپ کی دوست ہے، وہ اس کی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، وہ اس آس میں بیٹھے شاید میرا ہسبینڈ ٹھیک ہو جائے، وہ وقت کر کے اپنا پریشیس ٹائم ضائع کر رہی ہوتی ہے. جب وہ اسٹرولوجر کے پاس آئے گا تو وہ اسٹرولوجر کہے گا بی بی یو بورن ود دس ڈیسٹنی اینڈ یو ول ہیو ٹو فیس دس آل دیز کانسیکوینسز، آل دیز ریزلٹس. یہ آپ کے زندگی کا بٹر چیزیں، یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے. سو وہ پوچھے گی آگے سے ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ. دین اونلی اسٹرولوجر کین گائڈ ہاؤ ٹو گیٹ یور فیور فرام یور ہسبینڈ. ٹھیک ہے نا. آپ کو دیکھیں آپ کے آگے کھڈا ہے اور آپ کھڈے میں چھلانگ تو نہیں لگانی ہے، آپ نے راستہ ڈھونڈنا ہے اپنا کہ آپ نے وہ یہ دیکھیں یہ کھڈا ہے، آپ نے ادھر جانا ہے تو آپ نے یہاں پہ پل بنانا ہے، نہیں ہے تو یہاں سے اتر کے ادھر سے ہو کے ادھر سے ہو کے ادھر سے ہو کے ادھر آ جانا. مطلب جب انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ سامنے یہ چیزیں ہیں، اب اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، اسٹرولوجر گائیڈ کرے گا کہ اس سچویشن کو اب آپ نے ٹیکل کیسے کرنا ہے، رائٹ؟ یہی اس کا پوائنٹ. ٹھیک ہے. تو اب سو یہ اس میں چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں. اچھا اب عورت کا مارس نیگیٹو ہے،
ٹھیک ہے, اینڈ شی از فرسٹریٹڈ, ٹھیک ہے. سو اس کو سمجھانا ہوتا ہے بی اس میں یہ قانون اپنے اوپر لاگو کرو, یو ول ایبل ٹو گیٹ آل دیز تھنگس. آپ ایک چیز آکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں, کہتی ہیں ٹھیک ہے آئے گا تو ٹھیک ہے, دیکھی جائے گی, آگے اچھا وقت آئے گا. پھر موسٹلی ایام خواتین کوشش کرتی چلے اسے ڈیورس لوں اور میں دوسری شادی کروں. اب آپ کی قسمت میں میرج اس طرح کی تو دوسری شادی تو اس سے فرسٹ ہو گئی. کیا ہوتا ہے, آپ اپنا قیمتی انجوائے کرنے والے ٹائم کو ضائع کر دیتے ہیں. دس از دی ریزن. اسٹرالوجی جو ہے نا, یہ علم جو اس کو سائنٹیفک نالج ہے, اس کو ڈونٹ لنک ود ریلیجن, ڈونٹ لنک. یہ ایسے جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, جا کے اپنا چیک اپ کرواتے ہیں, بچے کا چیک اپ نہیں کرواتے ہیں, یہ لیکٹوجن دودھ لگائیں اس کو, ٹھیک ہے, اس کا پیٹ کا مسئلہ ہے, اس کو یہ سارا ڈرائی واٹر دینا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا اس کی چیسٹ کمزور ہے, اس کو آپ نے چیسٹ اس کو سردیوں میں سنبھال کے رکھنا. یہ ایڈوائس ہوتی ہے. سیم تھنگ اسٹرالوجی. تو ڈونٹ فیل اینی ہیزیٹیشن, گیٹ یور ڈیٹیل آر اس کو, خاص طور پہ اپنے بچوں کا. جی آگے چلیں, بات لمبی ہوگی. ہم 36 نمبر پہ بچوں کی تعلیم پہ نظر رکھنا. بہت ضروری ہے. دیکھیں, جن کی مائیں سخت ہے وہ بچے پڑھ جاتے ہیں, اور جن کے والد سخت ہیں ان کے بچے رل جاتے ہیں. باپ کے پاس ٹائم جو ہے نا وہ 24 گھنٹے میں 5 گھنٹے ہیں بچوں کے لیے, ماں کے پاس 24 گھنٹے ہیں, ٹھیک ہے. ماں اگر پرواہ نہیں کرے گی تو بچہ تو پورے محلے میں جائے گا, پیو آئے گا تو وہ کٹے گا, مارے گا. اچھا بالکل ایسے بہت سے ایسے کیسز سامنے. تو ماں آتی گئی, اے تھوڑا پتر پڑھدا نہیں جے, میں کی کرا, سر تے پٹی بھی بنی ہوئی گی, اور وہ بچے کو باپ کے آگے ڈیگریڈ کر رہی تھی, اور بچہ باپ پھر جوتی اٹھا کے پھینٹی لگا رہا تھا. اینڈ یو آر ڈسٹرائنگ یور فیوچر آف یور لائف, یور کڈس, اور پورا گھر کا ماحول بھی خراب. اچھی ماں ہمیشہ بچوں کو بڑا سنبھال کے رکھتی ہے, اور باپ کے آگے ان کی شکایتیں نہیں لگاتی, ان کے اچھے پوائنٹ کرتی. لیکن سر یہاں پہ میں تھوڑا, کچھ مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو اپنی بچوں کی جو بھی مطلب وکا لے کر یا جس طرح کی بھی حرکتیں ان کو پردہ ڈالتی ہیں. جیسے آپ نے کہا تھا نا شوہر کے ایبو پہ پردہ ڈالنا, لیکن بچوں کے ایبو پہ پردہ نہیں ڈالنا. ماں ہمیشہ خود ہینڈل کر لے گی سچویشن, باپ کے سامنے ڈیفیم نہیں ہوگی. نہیں ڈیفیم نہیں ہوگی, لیکن سر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بچوں کو وہ پھر ایک کو مل جاتا ہے, یا تو پھر ان کو سنبھال کے ان کو خود وہ دے کہ یار ایک مطلب خود اگر اس کو کنٹرول کر سکے اور اس کو چیز کو ٹیکل کرے, نہ کہ یہ کہ اس کو تھوڑا بڑھاوا دے. دیکھیں ماں کا تھوڑا سا ڈر ہو, ماں کو تھوڑا سا سخت بھی ہونا چاہیے. ہاں جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سخت یہ بھی نہیں, ہاں جب آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے معاملہ. بعض گھوڑا جو ہوتا ہے نا, سرکش گھوڑا ہوتا ہے, نہیں قابو آتا, دین یو برنگ یور ہسبینڈ ان دس گیم, اور اس کو کوئی ادراج کرو. اور پھر باپ کو بھی چاہیے کہ اس وقت ریش نہ ہوئے ٹیکنیکل طریقے سے. میں نے ایک چیز دیکھا کہ بچوں سے جو چیزیں دور رکھی جاتی ہیں بچے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. میں نے بڑا ایکسپیریمنٹ کیا ہے اس پہ بھی. بچوں کو ایک اکنامکس کا فارمولا سیچوریشن پوائنٹ, وہ چیز اتنی دے دو کہ اس کی سیچوریشن پوائنٹ آئے گا, اس کی طرف دھیان دینا چھوڑ دے. اکثر گھر میں کیبل نہیں لگاتے, اور نہیں بچے بگڑ جائیں گے. اور سب سے زیادہ بچے بگڑتے ہی وہ اس گھر کے, وہ محلے میں جا کے, اور وہاں پہ گھر میں تو وہ کنٹرول دیکھیں گے, محلے میں جا کے یا کسی کے گھر میں یا دوستوں کے گھر میں جا کے ساتھ وہ نیوز فلمیں بھی دیکھیں. وہ پھر ایک بڑھ جاتی ہے کیوریوسٹی بڑھ جاتی ہے. جتنی پابندیاں لگائیں گے, عمل اور رد عمل, یہ جو نیوٹن کا تیسرا فارمولا ہے نا, جتنی کسی بندے کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے اتنی تیزی سے منہ پہ بڑھے ریئیکشن آئے گا. تو بچوں کو یہ میں نے کئی دیکھے, یہ موبائل نہیں دینا بچوں کو, موبائل نہیں دینا. میں اپنی فیملی میں دیکھے کئی لوگ ایسے ہیں بچوں کو موبائل نہیں دینا, لیکن جب اپنی باری آئی تو اپنے بچوں کو موبائل دے کے یہ ضرورت ہے, تو بہتر ہے بچوں کو موبائل ضرور دیں, پر اس پہ نظر رکھیں, ان کو کانفیڈینس دیں. بچوں کو یہ کہیں دیکھیں آئی ایم گیونگ یو موبائل بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, میں آپ پہ مس یوز کریں گے. یہ آپ نے ہماری عزت کا بھی خیال کرنا ہے, اپنی عزت کا بھی خیال کرنا. باقی 10 to 20% تو ایسی چیزیں ہیں, بٹ دیکھیں ویریشن تو آتی رہتی ہے نا. 90% جو ماں باپ اپنے بچوں کو فلیکسیبل ماحول میں رکھتے ہیں, ان کے بچے کبھی بگڑتے ہیں. ہمیشہ وہ بچہ بگڑتا ہے جس کو دبا کے رکھا جاتا ہے. بہت زیادہ وہ کوئی بھی چیز کو بہت زیادہ کھینچیں گے تو وہ ٹوٹے گی. ٹھیک ہے, آگے چلیں 37.
شوہر کے سامنے دوسری خواتین کے خامدوں کی کامیابیوں اور اچھائیوں کی تعریفیں نہ کرنا. دیکھا تو کی چیز ہے وہ میں دیکھا تھا خامد ہمسائی دا خامد کار لے لی انہیں نیا بڑا فریج بھی لے لیا آج وہ لے کے گیا سی انہوں مری لے کے گیا سی. جتنی پنجابی بول رہے ہیں نا لوگ ساری پنجابی خواتین نے جو ہے نا ہمارا پروگرام نہیں دیکھیں میری بات سنیں میں دیکھیں بیسیکلی وی آر لیونگ ایکچولی پنجاب ریجن تو ہم لیکن میں اردو میں بات کرتے ہیں نہیں میں ویسے کہہ رہی ہوں نا اردو میں بات کرتے ہیں اس میں اردو والی کیسے کہیں گے اپنے خامن کو آپ کو تو بالکل خیال نہیں ہے. وہ دیکھیں کب سے کہہ رہی ہوں فریج خراب ہوا ہے اور وہ دیکھیں ساتھ والی اس کے شوہر نے بڑا خیر کا بڑا والا فریج لیا ہے. تم نکمے تم یہ وہ نکھٹو اردو میں تو نکھٹو کا لفظ بہت کراچی میں بہت یوز ہوتا ہے نکھٹو خامن. آپ کو تو کوئی مطلب پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. اچھا جی 38 شوہر کے آرام کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے تھکا رہا اور آپ پھر اس کو وہ مال دے دیں. ہمارے فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں ہماری نوکری بڑی ٹف ہے آرمی اسٹائل کی ٹریننگ ہے. تمہارے ایک چیف کنزرویٹر چودھری سلیم صاحب ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. وہ کہتے ہوتے ہیں فارسٹ افسر کی کامیاب زندگی میں 5 چیزوں کا بڑا رول ہوتا ہے. وہ میں باقی تو مختصر بتا دیتا ہوں. نمبر 1 آپ کا کھانا بہت اچھا ہونا کیونکہ آپ نے ایکسرسائز بہت کرنی. نمبر 2 آپ کا بیڈ بہت اچھا ہونا چاہیے بستر بہت اچھا تاکہ جب آپ آئیں تو سو سکیں. نمبر 3 آپ کا بوٹ بہت اچھے ہونے چاہیے تاکہ آپ جب جنگلوں میں پھر رہے ہیں تو آپ کمفرٹیبل رہیں. ٹھیک ہے. نمبر 4 آپ کی بیوی بہت اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے وہ آپ کی کمفرٹیبل زندگی کو اور کمفرٹیبل کرے. اب گھر آئے وہ آتے ہی چیخنا شروع کر دے آپ کو نہ آرام کرنے کا موقع دے آپ کی کوئی کیا نہ کرے. وہ ایک جنگل سے نکل کے آپ کو دوسرے جنگل میں وہ بہتر نہیں کہ وہ جنگلیوں میں جا کے رہے تو جب بیوی گھر میں جنگلی ہو. ٹھیک ہو گیا بڑی بات کام کی تھی. اچھا 39 شوہر کے لیے کوئی تحفہ خریدنا. اچھا یہ تحفہ تحائف خریدنا ویسے بھی ایک بڑا ایک چھوٹا سا کوئی تحفہ دے دیں آپ کوئی دیکھیں ہسبینڈ کو کیا چیز پسند ہے. آپ بتائیں آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے کیا خریدیں گے. اٹ ڈیپینڈ کہ مطلب کیا آپ کیونکہ عورت کو پتہ ہوتا ہے نا کہ گھر کی اب ضرورت کیا ہے ہسبینڈ کو. سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ یار ابھی شرٹس کچھ کم پڑ رہی ہیں یا نئی واچ آنی چاہیے ان کے پاس یا پرفیومس کا ان کا شوق ہے یا کچھ ایسی ان سے یعنی کہ آپ نے اس کی انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں. یہ میں آپ کے منہ سے کروانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. مجھے میری بیٹیاں جو ہے نا ان کو پتہ ہے کو ٹی شرٹوں کا بڑا شوق ہے تو جب بھی وہ یا شرٹ کا تو جب بھی میری سالگرہ آئے گی نا وہ میرے لیے ٹی شرٹ ضرور خریدتی ہیں. اور میرے وہ ساتھ میری مسز کو بھی کہیں گی پاپا کے لیے آپ یہ لے لیں ان کو بڑا پسند. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ایک اچھی ایک جیسچر کریٹ کرتی ہیں. یہ تو مجھے پتہ ہے نا پھر اس میں تو کام ہے. ہاں نہیں بالکل صحیح. اچھا غرور سے بچنا بس وہی بات پہلے ویسے میرا باپ ایسے تھا تم کیا چیز ہو میرا بھائی ایسے تھا تم کیا چیز. یہاں پھر انسان کے کیسز کے میں تو خوبصورت ہوں تم تو تم کیا مجھے تو نور کے ساتھ ہو. ہاں مجھے تو اور بھی بہت مل رہے تھے اور ایک تم ہی بس نہیں تھے یا تم بڑے بڑے اونچے اونچے رشتے آئے تھے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک غرور ٹھیک ہے یہ بھی آپ کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے. اس کے بعد برداشت اور برداشت اس پہ آپ نہیں ایگری کریں گے. میں بس ابھی تبھی تو میں نے ایسے آپ کو دیکھا. دیکھیں ازواجی لائف میں اگر کامیاب بنانی ہے تو تھوڑی سی برداشت کا مادہ پیدا کرنا. اف یو آر گڈ لسنر اور آپ کی بیئرنگ کیپیسٹی اچھی ہے یقین کریں گھر کا ماحول بہت اچھا. وقتی طور پہ غصہ آتا ہے اس کو اگر چپ کر کے سن لیں یقین کریں 5 منٹ بعد آپ کا خامد شرمندہ ہو کے آپ کے پیچھے پیچھے پڑے گا آپ سے ایکسکیوز بھی کرے گا. 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. 10 منٹ کے پورشن میں غصہ جو آتا ہے نا بندے کے جو انزائم بڑھتے ہیں اٹ ٹیکس 10 منٹس. 10 منٹس کے بعد وہ ایک دم ڈیزالو ہوتا ہے. ان کیس اگر آپ کا میاں ایک دم ریکٹ کر گیا نا کوشش کریں اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلو بجائے آگے سے بحث کرنے شروع کر. اور اگر اس کو اس بات پہ غصہ آ گیا اور خامد پیچھے آ جائے اور کہے گا کہ میں کیا پاگل ہوں میں بولی جا رہا ہوں تم اٹھ کے کوئی بات نہیں بحث نہ کرے اوکے ٹھیک ہے آئندہ نہیں ہوگا
ٹھیک ہے. جب بالکل ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کو ذرا لاجک سے اس پہ چڑھائی کر لیں. ٹھیک ہے. نا پھر اس کو کوٹ کر بار بار ناراض ہو کر میک کے نہ جانا. وہی والی بات. میں اس پہ بڑی کہاوت سناتا ہوں. میں میک کے چلی جاؤں گی تو مجھے. میری مدر نا جب امریکہ گئی نا اپنی بیٹی کے پاس تو جاتے ہوئے انہوں نے اپنے اکمل صاحب کی مسز کو اور میری مسز کو بلایا. ان کو بٹھا کے کہا ان کو بیٹھو ہر گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ, کبھی ہیڈ کوارٹر نہ چھوڑنا, کبھی ہیڈ کوارٹر نہ چھوڑنا. جس دن ہیڈ کوارٹر چھوڑ دیا سمجھو زندگی چھوڑ دی. جو مرضی ہو جائے آپ اپنی گدی چھوڑ کے چلے جائیں گے پیچھے گدی پہ بیٹھنے والے بہت آ جائیں گے. تو آج تک اکمل صاحب کی مسز میری مسز کبھی گھر چھوڑ کے نہیں گئی. وہ کہتی تھی ہماری ساس کی ایک ہی ہے کہ اس میں گھر نہیں چھوڑنا. ایسے بڑے بچے بھی کہیں ماما جب نانوں کے پاس 10 دن رہ کے آ جاؤ ہمیں بھی سانس لینے نہ کہتی تھی میری نصیحت ہے ہیڈ کوارٹر نہیں میں چھڑتی. تو اب میری جو ڈاکٹر نے لائی تو اس کو بھی میں نے کہا بیٹا یہ میری ماں کی ایک نصیحت تھی کبھی ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑنا. ایسا ایگری کرتی ہے فلی. چل شکر. اچھا جی آگے چلیں. سخت لہجے میں بات نہ کرنا. وہی تمہارا لفظ سخت لہجہ. ابے کیا کر رہے ہو یا میں کراچی کی زبان. ٹھیک ہے ہم ساری ویریشن دے رہے ہیں. اب ہمیں پشتو آتی نہیں ہے تو ہم کو بھی بولتے ہیں. پشتو بھی ہم سیکھ لیں گے. ماجد کو اگلے پروگرام میں بڑھاتے ہیں ہم پشتو میں بات کریں گے وہ ٹرانسلیٹ کیا کرے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سو اپنے لہجے کو میٹھا رکھیں. آپ یو ول گیٹ لاٹ آف تھنگس. لہجے سے ویسے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. بہت فرق پڑتا ہے. لیکن ایک لفظ تو بندے کو توڑ دیتا ہے. تو کا لفظ بندے کو لے بیٹھتا ہے. گورو نے اپنی زبان میں یہ رکھا فرق نہیں رکھا انہوں نے یوں لفظ رکھا ہوا سیانے نا اسی آپ اور تو تے آگے. اینی ہو خود کو عقل مند نہ سمجھنا. بعض بیویاں ایسی ہوتی جو کہتی میں یہ عقل مند ہوں وہ مشورہ لینا بھی پسند نہیں کرتی. میں نے جو فیصلہ میں نے گھر بنایا میں نے اس کا یہ ڈیزائن کر دیا یہ کر دیا. اچھا اس فلیکسیبل تو انسان کو ویسے بھی ہونا چاہیے. اچھا وہ اپنی مرضی کرتی اپنے میاں کو حقیق سمجھتی. ان کو کی پتا اس کو کیا پتا ٹائی کون سی لینی ہے اس کو کیا پتا گھر کیسے بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو خود کو اچھا کہتا ہے سیاح کام ایسا بوتے کے لے ہے یعنی کہ عقل مند کوا ہمیشہ گندی جگہ پہ بیٹھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ عقل کل تو یہ ہمیشہ مار کھاتی ہیں جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. اس کا طریقہ ہے کہ نارمل رہیں اپنے آپ کو. اتنا بھی مشورہ لیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اچھا پھر سیر اپنے میاں کے ساتھ سیر و تفریح پہ بہت جانا. گاڑ میں بیٹھی ہوتی ہیں میاں بڑا کے چلی ہو جا تو چلا جا میں نہیں جاتی ہیں یہ کرتی او بابا. وہ اگر میاں کہتا ہے چلیں تو فوراً تیار ہو بچوں کو تیار کریں منٹ لگائیں منٹ. ایگری کرتی ہیں کہ نہیں کہیں نہیں جاتی بڑی بیوقوف ہوتی ہوں گی. بس دیکھا نا میں آپ کے منہ سے کلانا چاہ رہا تھا. اچھا شوہر کے مشاغل میں دلچسپی لینا. اچھا یہ تو ویسے بھی اگر دو پارٹنر ہوں اور ایک دوسرے کی اس میں لیں تو یہ تو ویسے بھی مطلب وہ بڑھتا ہے نا لائک مزہ آتا ہے بات چیت کرنے کا. اگر آپ کے ساتھ جو آپ کا پارٹنر ہے اس کو آپ کی چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے وہ مطلب آپ کو جب مزہ آتا ہے پھر گفتگو بھی کرنے کا میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. میوچل اگر انٹرسٹ ہو تو پھر وہ اس پہ بات کرتے ہیں تو آپ کو ذرا مزہ آتا ہے. نہیں تو وہ کچھ کہے اس کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے وہ کہ یہ کیا کتابوں میں لیتے ہو. تو بات ہوتی ہے مثلا بیویاں ایسی ہوتی ہیں آپ کتاب لے کے ہیں تو آپ بڑے شوق سے کتاب پڑھتے کتابیں اٹھا کے چھپا کے رکھ دیں گے بیچارہ ڈھونڈتا رہ جاتا ہے. یا وہ اسپورٹس پہ جانا ہے اس کا ریکٹ غائب کر دیا. ٹھیک ہے. یا اس پہ کی ہر وقت کرکٹ کھیلتا رہنا کیا وہ ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہو یہ ہے وہ. ابھی پچھلے دنوں میں ایک فلم میں نے دیکھی تھی وہ اس میں وہ میاں جو تھا نا انڈیا کی فلم تھی وہ میاں ہر وقت کرکٹ دیکھتا ہے تو کہتی ہر وقت وہ کرکٹ دیکھ رہا ہوتا ہے میں کیا کروں. تو اس کی سہیلی نے اس کو کہا تم اس کے سامنے نا وہ اس کی تعریفیں کرنی شروع کر دے کرو کھلاڑیوں کی. وہ اس میں میاں لڑنا شروع ہو گیا اس کے تو ہر وقت کیا دھولی دھونی کرتی رہتی ہے. بڑی مزیدار نانا پاٹیکر کی فلم تھی
وہ اس کا نام مجھے اب یاد نہیں آ رہا، جیسے کہ یاد آ گیا بتا دوں گا، دیکھیے گا ضرور. اچھا اس کے بعد مثلا میری ٹینس کھیلنے کی بڑی عادت ہوتی، تو مجھے ایک چیز ہوتی تھی کہ میں نے آفس سے آنا، کھانا کھانا، تو میری ٹینس کٹ ہر چیز تیار ملتی تھی مجھے، ٹھیک ہے نا. تو ساتھ بچے بھی تیار ہوتے تھے میرے ساتھ جاتے تھے، بیٹیاں بھی ساتھ جاتی تھیں، بیٹا بھی ساتھ جاتا تھا. تو بیٹیاں باہر بیٹھی وہ آرڈر پہ آرڈر دے رہی ہوتی تھی، کبھی پوک منگوا رہی، کبھی کچھ منگوا رہی ہے، بیٹا کھیل رہا تھا میں بھی. اور شام 5 بجے پھر میری مسز ہم سب کو لینے آ جاتی تھی کلب. میں گجرانوالے میں تھا، اٹک میں تھا، مری میں تھا، تو میں ہمیشہ ٹینس کلب ضرور جوائن کرتا تھا. تو خوشی ہوتی تھی کہ بچے میرے ساتھ ہیں، مسز میرے لینے آ گئی. یہ ایک گڈ جیسچر، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ میاں ٹینس کے لیے جانے لگا تو آپ اس کی گاڑی لے کے نکل جائیں، یہ اکثر ایسا ہوتا ہے، پتہ ہے کہ روز کی اس کی روٹین ہے، ٹھیک ہے. تو آپ بھی چل جائیں صاحب، آج آ کے واک کریں. ایگری؟ ٹھیک ہے. صرف اپنی بات منوانے کی کوشش کرنا، اس کو ذرا الیبوریٹ کرو. دیکھیے اگر ہر وقت ہر بندہ جو ہے اگر میں ہی کہوں کہ جی بس میں ہوں، میری چلے گی، بس میں نے جو کہہ دیا وہ اٹل ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا نا. ہر بندے کی اپنی، یہ ویسے بھی جمہوریت ہے بھی، ہر کسی کو اپنی رائے اور اپنی پسند اور وہ کرنے کا حق ہے. آپ مل کے کریں، میوچلی کریں کہ یار یہ نہیں ایسے ٹھیک ہے. لیکن سم ٹائم ہمارے جو مرد ہوتے ہیں نا، ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مطلب بیوی اکثر اچھا مشورہ بھی دے رہی ہوتی ہے کہ نہیں ایسے نہیں، یہ میری بات مان لیں، ایسے نہیں آپ کو نقصان ہوگا. ہسبینڈ بھی ویسے نہیں صحیح ہے، وہ بھی جب تک نقصان نہیں اٹھا لیتے نا تو ان کو بھی سمجھ نہیں لگتی ہے. دیکھیے جب ہسبینڈ پہ آئیں گے نا تو اس وقت ہسبینڈ کی بات کریں گے، اس وقت لیکن ابھی ہم بیوی نے کی بات بیوی کریں. کی کرنی ہے، اس لیے ٹھیک ہے جی. یہ تو ویسے ہی مطلب غلط بات ہے نا کہ دوست بھی اگر 2 ہوں اور ایک ہے کہ بس نہیں میری مانی جائے گی، میں کہہ رہا ہوں یہاں جائیں گے تو وہیں جانا ہے، تو یہ غلط ہے. نمبر 49 سیکنڈ لاسٹ، ہر بات میں چڑچڑاپن کا مظاہرہ نہ کرنا. بڑی چڑچڑی قسم کی جو بیویاں ہوتی ہیں نا، وہ ہمیشہ اپنا گھر خراب کرتی ہیں. ان کے ہسبینڈ ہمیشہ ان کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. یہ دیکھیں وہ ایک، پھر میں بتاتا ہوں کہ پھر اسٹرالوجیکلی اس کا، کیونکہ مرکری نیگیٹو ہوتا ہے، سن نیگیٹو ہوتا ہے، تو بات سیدھے ایک چیز، بیوی چڑچڑی اس وقت ہوتی ہے جب اس کی مینٹل اور فزیکل کمپیٹیبلٹی نہ ہو. تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. یہاں پہ میں تھوڑی سی آپ کی بات کو بھی، لیکن ان کیس تو آپ کو بینگ وائف تھوڑا سا چڑچڑا پان سے پیش آپ اپنے، یو آر ناٹ ڈسٹربنگ یور لائف، یو آر آلسو کریٹنگ ہارڈلز ان یور ہیلتھ، یو آر کریٹنگ سیڈنیس ان یو. اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہی ہوتی ہے، انر آپ کا ٹوٹ پھوٹ رہا ہوتا ہے. وہ یہ تو پھر بہت ڈیپتھ میں مطلب ایک ٹاپک ہے، ایک جو ہے یہ کریں گے. اب آپ سیریز چلے گی ہمارے اس پروگراموں کی، کہ خود کو بھی کیسے کمپوز رکھنا ہے، اپنی ویل بینگ کے لیے، ویلنس کے لیے بھی کیسے کریں. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بھی کمپوز رکھیں، اپنی ویلنس کے لیے بھی خیال رکھیں اور چڑچڑا پن نہ آئے. چڑچڑا پن تو آپ کو خود آپ کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے. یہ چھوٹی سی زندگی ہے، ہنس کھس کے گزار کریں گے آپ. ہاؤ ٹو گیٹ کیا کہتے ہیں خوشی، ہیپینس، بہت ضروری ہے. وہ یہ پروگرام بھی کریں گے. یہ دیکھیں میرے پاس یہ کاپی ساری نا میں نے یہ ان پروگراموں کے لیے بنا کے رکھی ہوئی ہے. یہ والا تو بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم نے لوگوں میں ثانیہ بانٹنی ہے، اشفاق احمد کہتا ہے بابا بن جاؤ. انہوں نے پوچھا بابا کون ہوتا ہے؟ کہتا ہے وہ لوگ جو دوسروں کے لیے ثانیہ پیدا کرتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ بھی جو ہے نا وہ بابا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ بابی ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. ٹھیک ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، گھر کو بچا کر رکھنا. وہی ہیڈ کوارٹر اور وہی اپنا گھر بچا لو تو بہت کامیاب ہے. گھر کو گھر سمجھنا، اپنی زندگی کو ایک نئی ڈگر پہ قائم رکھنا اور اس کو اپنے ایڈجسٹ کرنا، یہی کامیاب بیوی کی نشانی. سر ایک پوائنٹ یہاں پہ آپ بھول رہی ہیں کہ عورت کو اپنی جو فزیکل اپیرنس کا بھی بہت خیال رکھنا ہے. ہاں وہ میں چھوڑ گیا ہوں. وہ پوائنٹ کہاں رہ گیا کہ عورت کو اپنا خیال رکھنا. اچھا یہ تھینکفل، یہ پوائنٹ میں یہ لکھا ہوا میں چھوڑ گیا. خواتین کیا کرتی ہیں بیویاں؟ گھر میں آئے وہ اس سے پرانے کپڑے پائے ہوتے ہیں، بو مار رہے ہوتے ہیں، لہسن کی بو آ رہی ہوتی ہے یہاں پہ.
اچھا پھر موٹی ہوگی تو موٹی ہوتی جا رہی. اچھی بیوی ہمیشہ بند سفر کے رہتی ہے اور اپنی فگر نہیں خراب ہونے دیتی اور اپنے آپ کی ڈائریکشن غائب نہیں ہونے دیتی. سچ سفر کی. دوسری بات یہ کہ ہمارے جو معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم جو ہے نا خواتین یا لڑکیاں شادی سے پہلے بہت خیال رکھتی ہیں کہ کوئی اچھے رشتے آ جائیں. اچھا جیسے ہی اچھی ہو گئی اچھی جگہ لیٹ سپوز اگر ہو بھی گئی ہے تو اس کے بعد اپنا خیال بالکل چھوڑ دیتی ہے کہ اب شادی تو ہو گئی ہے, جبکہ ابھی تو ضرورت ہے. یہ پوائنٹ میں نے اور ریپیٹ کر گیا, یہ پوائنٹ یہ تھا جو آپ نے آخر پہ رکھا. آخر میں ایک تھوڑا سا واقعہ سنانا چاہوں گا, ایک چھوٹا سا. ایک شوہر تھا نواب صاحب, اس کو کوٹھے پہ جانے کی بہت شوق تھا. وہ جب تک کوٹھے پہ نہیں جاتا تھا اس کو چین, اس کی بیوی اس سے بڑی پریشان ہے. کہتی میں کیسے روکوں, کسی سے مشورہ لیا, اسے پوچھا تو اس نے کہا تمہیں ڈانس آتا ہے؟ کہتی ہاں. تو کیوں نہ تم گھر پہ اس کو انٹرٹین کر دیا. اس کو ذرا میرا غلط مطلب نہیں لینا, لیکن میں آخر پہ اس کو کنکلوڈ کروں. اس نے ٹھیک ہے, اس نے وہی مال تیار کیا. انہوں نے کہا میاں جانے لگا, انہوں نے کہا کتنے چل رہے ہو؟ کہتے کوٹھے سے. انہوں نے کہا بیٹھو میں آپ کو انٹرٹین کرتی. بیوی بڑا اچھا ڈانس کرتی تھی, اس نے بڑا اچھا ڈانس کیا. وہ اس نے کوٹھے پہ جانا چھوڑ دی, ٹھیک ہے نا. 1 مہینے بعد بیوی کو میکے جانا پڑ گیا. اب نواب صاحب کا ٹھہرک تھا, وہ کوٹھے پہ گئے تو بھائی نے پوچھا نواب صاحب آپ تو بھول گئے ہو, آپ تو ادھر آتے نہیں ہیں. تو نواب صاحب فرماتے ہیں بھی ہم نے اپنا کوٹھا گھر میں بنا دیا. تو یہ میں کہنے کا مقصد ہے کہ خاوند میں دلچسپی, خاوند کے لیے گھر پہ ہی وہ چیز دلچسپی کریٹ کر دیں. وہ ایسا وہی والی آپ نے جو بات کی تھی کہ محبوبہ بن جائیں, ایٹ ٹائمز جب ضرورت پڑے ماں بن جائیں. وہ یہ تھوڑا سا سخت لفظ میں یوز نہیں کرنا چاہ رہا وہ, لیکن اگر آپ گھر میں 2 رول پلان ہیں, ایک ماں والا رول اور ایک محبوبہ والا رول, ٹھیک ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ آپ پراسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں, وہ آگے آپ کو خوش کرنے کے چکر میں رہتی ہے, وہ جو بھی رہتا ہے جو بھی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ وائی ناٹ آپ اپنے میاں کو یا اپنے اسپاؤس کو خوش رکھیں. اس کو وہ سارے موسٹلی جو ہوتے ہیں نا آپ کا اسپاؤس, وہ زیادہ تر ایک کارپس ہوتا ہے, لاش, ٹھیک ہے نا. جب بھی آپ اپنے اسپاؤس کو نظر انداز کریں گے تو اسپاؤس ہمیشہ دوسرا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا. اسٹرالوجی میں یہ کہتا ہوں, ہاں ڈونٹ گیو دیم چانس. میں اسٹرالوجی میں ہاتھ دیکھ کے کہتا ہوں یہ تمہاری لائن ہے, اس طرح بہیو کرو, ادروائز آپ کا اسپاؤس دوسری طرف جانے کے چکر میں لگا رہے گا. یہ بھی اسٹرالوجی کا گائیڈ کرتی ہے. یہ ہم تھوڑی سی ڈیپتھ میں جائیں گے تو بہت بڑی باتیں ہیں. تو یہ اچھی بیوی کی نشانی ہے. ایام اس بات کو اب ایگری کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ میں تو ابھی تک سارے کچھ پوائنٹس ایسے تھے جس پہ میں نے تھوڑی سی اپنی آواز بلند کی تھی, وائس ریز کی تھی. ادروائز اگر نارمل لائف میں دیکھا جائے تو ہر انسان میں اگر یہ جو برائیاں ہیں, یہ چیزیں ہیں, اگر نہیں ہوں گی, کسی بھی آپ دوستوں کے ساتھ ہوں, فیملی میں ہو, بہن بھائی ہوں, غرور کریں گے, کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے, شاؤٹ کریں گے, یا جو ہے اپنی اگر آپ خود بھی ہیں تو پیسے زیادہ اسراف کریں گے تو نقصان دہ ہے, پراپر بجٹنگ سے نہیں چلیں گے. تو یہ تو جنرلی بھی اگر ہم سب چیزوں کو اپنائیں میرے خیال میں, اور جنرلی اپنانا شروع کریں گے تو عادت پڑے گی اگلی شادی کے بعد بھی. تو میرے خیال میں آپ کے سارے پوائنٹس بالکل ٹھیک ہیں, اگری کرتی ہوں, اور امید کرتی ہوں کہ میری ساری جو دیکھنے والی دوست بہنیں اور سب نعمائیں ہیں وہ اگری کریں گی, اور جو ڈس اگری کریں گی تو ہم ان کے لیے بھی تیار ہیں, کیونکہ اب سب لوگ تو ہر چیز سے اگری نہیں کر سکتے نا. اور جو اگری کریں گی لائک کر دیجیے گا, اور اپنی جو ہے نا دوست کو کسی کو شیئر بھی کر دیجیے گا. چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا. ہمیں دیجیے ابھی تک کے لیے اجازت, پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.